اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعہ۔ ذالک الکتاب لا ریب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، فیہ اس میں ھدی للمتقین ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے، ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ سورۃ مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کے۔ اس میں 286 آیات ہیں، 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے ہیں، 25500 حروف ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھے تو وہ قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی اور 2 آیات اس کے بعد کی اور 3 آخری سورت کی۔ ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسرائیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی تھی جہاں پہ یہود بہت زیادہ تھے، تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی تھی۔ اور فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، کہ اس میں کوئی بھی لا ریب کا مطلب کوئی شک کی گنجائش نہیں، فیہ ھدی للمتقین اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ شک کی گنجائش وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی دلیل نہ ہو، تو قرآن پاک نے واضح اور قوی دلیلیں دی ہیں جو ہر کوئی عقل رکھنے والا کو اس کے حق ہونے کے یقین پہ مجبور کرتی ہے۔ ھدی للمتقین کہ ہدایت ہے ہر مومن کے لیے، ہر کافر کے لیے، ھدی للناس کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جنہوں نے اہل تقویٰ مطلب ڈر والے ہیں، جو متقین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کریں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دوسری آیات میں بتایا گیا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقویٰ کے کئی معنی آتے ہیں جس میں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، ممنوعات کو چھوڑ کے نفس کو گناہ سے بچانا۔ کئی صحابہ کرام کے نے تقویٰ کے کئی معنی بتائے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کہتے ہیں تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے، یعنی اللہ پاک نے جس چیز کو فرمانے کا حکم دیا ہے اس چیز کی تابع کرے اور جس چیز کو کرنے سے منع فرمایا ہے وہاں سے منع ہی رہیں۔ 7 قسم کا تقویٰ حضرت مترجم قدس سرا نے فرمایا کہ کفر سے بچنا یہ بفضل اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ بد مذہبی سے بچنا، ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے بچنا، شہوات سے بچنا، غیر کی التفات سے بچنا، یہ تمام معنی تقویٰ کے ذمے میں آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن ان کے ایماندار ہیں، منافق نہیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
اچھا ایک ورڈ اس میں مس ہوا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمام جو نمازیں 5 نمازیں وہ پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کیے جائیں۔ ہر چیز کے کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں۔ جو ان سب کی حفاظت کرے گا، اس میں خلل نہیں آنے دے گا، اپنے آپ کو نماز پڑھتے وقت مکروہات سے بچائے گا، تو اس کے حقوق اچھی طرح سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اب نماز کے 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ظاہری یعنی جو ذکر کرتے ہیں ہم زبان سے وہ بالکل درست ہو، زبر پیش ہو، اس کو تلفظ سے پڑھیں، اور دوسرا باطنی یعنی خشوع و خضوع سے نماز ادا کریں، دل کو پورا ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں کہ نماز میں دوسرے خیالات نہ آئیں۔ مما رزقناہم ينفقون، اور راہ الہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے زکوٰۃ مراد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ یہ بھی فرمایا کہ مال جو ہے وہ تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس کو چاہے مال دے کر، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے کے آزمایا ہے، کسی کو تھوڑا مال دے کے آزمایا ہے، تو اس میں ہمارا بالکل بھی ان پٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو کچھ لوگوں کے پاس مال کم ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں پہ ایمان لائے جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، اور وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنی مراد ہے کہ جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں، انبیاء علیہ السلام کی وحیوں پہ بھی ایمان ہے، قرآن مجید پہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، ان سب پہ بھی ایمان لائے۔ اور قرآن مجید پہ ایمان لانے کا مطلب، اور باقی باتوں پہ بھی، باقی کتابوں پہ بھی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے تصدیق ہونے کا یقین رکھا جائے، لیکن صرف پیروی قرآن مجید کی جائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھے کہ آخرت ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ، جزا و سزا ملنی ہے، اور سب انسانوں کو، مومنوں کو اس پر یقین رکھنا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس کے اعتقاد جو ہیں وہ بالکل درست ہوں گے، ان میں جن کے عقیدے جن کے بالکل درست ہوں گے، ان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے رزق رکھیں، غیب پر ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھی اور پچھلی کتابوں پہ بھی یقین رکھیں، اور جو انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کریں، اور آخرت پہ بھی یقین رکھیں۔ محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعہ۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ بلند کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھی ایمان لائے یعنی غیب پر، اور نماز قائم رکھے، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کریں یا ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی ہماری راہ میں خرچ کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا، اور اس پر جو تم سے پہلے اترا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ، والا سمعہم، اور کانوں پہ مہر کر دی ہے، والا ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں کہ جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہیں ہوگا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو بیکار بھی نہیں جانے دیا کہ کہیں وہ غم نہ کریں کہ میں انہیں حق کی طرف بلاتا ہوں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے کوئی اثر نہیں ہے۔ وہی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کی خصوصیات پہلے بیان کی پہلے صفحے میں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کفر ہیں یعنی جو کفر کرتے ہیں ان میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کانوں آنکھوں پہ پردے سے مراد یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کو دیکھنے، سننے، سمجھنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہوتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سمجھنے اور سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہی کہا ہے کہ یہ جو دنیا میں تم لوگوں کو اتارا ہے، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، دل سے محسوس کرو، بے شک عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیا جاتا ہے اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم المرض، اور اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جائز زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ اب یہاں پہ وہی کفار کا ذکر ہوا گیا ہے کہ شان نزول یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئی، جو باطن میں یعنی ان کا ظاہر و باطن ڈیفرنٹ تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، اور لیکن ان کے دل میں ایمان ذرا بھی نہیں تھا، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی، یعنی ان کے ظاہر و باطن میں فرق تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے تھے لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو کلیئر کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ اسلام کا مدعی ہونا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا، روزہ ادا کرنا، نماز پڑھنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ دل سے بھی تصدیق نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور پیچھے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن سب کو جاننے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں، جب انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے،
سینے کے اور سب رازوں کو جانتا ہے، جو وہ اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں، باہر سے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کلیئر کر دیتا ہے کہ آپ اللہ کو فریب نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پہ منافقین کے چھپے کفر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ لوگ تو منافق ہیں، ظاہر کچھ ہیں اور باطن کچھ ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بد عقیدگی جو ہے، جن کو اپنے آپ پہ عقیدہ نہیں ہے، ان کو قلبی مرض فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ بد عقیدگی جو ہوتی ہے وہ ہماری روحانی زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہے، کہ ہم قرآن پڑھنے سے ہمیں روحانی، جسمانی، ہر طرح سے ذہنی سکون ملتا ہے، تو جب قرآن کو ہی جھوٹا کہیں گے تو ان کو روحانی زندگی بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ منافقین فسادی ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں پھرو تو امن اور سکون سے رہو، کہ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کو فسادی قرار دے دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، الناسو سے مراد صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کہ جو عقل والے لوگ ہیں، جو ان سے کہا کہ صالحین جس طرح ایمان لائے ہیں مذہب پہ، تو ان لوگوں کی پیروی کرو، ان کی طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَكِنْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہیں گے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ صالحین کو برا کہنا، اہل باطل کا مطلب جو جھوٹے لوگ ہوتے تھے، منافق لوگ ہوتے تھے، ان کا شروع سے یہی شیوا تھا کہ وہ ان سب نے اسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے، کہ وہ صالحین کو، صحابہ کرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا ہی کہتے تھے، پچھلے بزرگوں کو برا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ہم کہتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ بھی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ وہی احمق ہیں مگر وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی کے الفاظ انہی کو واپس لوٹا دیا کہ وہی احمق ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں گے تو کہیں گے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں گے تو کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اور اللہ ان سے ہنسی فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لائے گا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی انہوں نے حق کی بات کے بدلے اپنی شیطانی بات کو خریدا، گمراہی خرید لی، تو وہ اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی کہاوت اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھے تو اللہ نے ان کا نور لے لیا۔ یعنی جب انہوں نے آگ، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے جب شمع جلائی، آگ روشن کی، تو اس سے آس پاس آگ کے ارد گرد جو بھی تھا وہ سب روشن ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یکدم ان سے ان کا نور لے لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، یہ کچھ نہیں سوچتا۔ سُمٌّ، بہرے، بُکْمٌ، گونگے، عُمْیٌ، اندھے، فَهُمْ لَا يَرْجُعُونَ، اور تو وہ پھر آنے والے نہیں، یعنی سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ لوگ تو بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ
السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی. یہ اللہ پاک ان کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں تو وہ آگ جلائی اور جب آگ اللہ پاک نے لے لی تو انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. یہاں ان کی مثال ایسے ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج و چمک، یعنی جو بارش ہوتی ہے گرج چمک کے ساتھ. یا چلونا اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے. یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو ان کی مثال ایسے ہے کہ اس بجلی سے ڈر جاتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، یعنی ان کی نگاہیں ان کی بینائی ختم کر دے گی. کلما اضاء لہم، جب کچھ چمک ہوئی مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان و آنکھیں لے جاتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم ایمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تو اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں گے تو کہیں گے ہم سادہ، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے کفار کے وہ سرات مراد ہیں، وہ ستار مراد ہیں، وہ جو منافق ہیں جو ان سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا وہ صرف فریب اور مذاق کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے راز
آتی ہے تو تبھی زمین کی مٹی زرخیز ہوتی ہے اور وہاں پر نباتات اگتی ہیں، تو اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں اور گرج چمک ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن اسلام و ملوک کی حیات کا سبب ہے، اور اس کے ذکر سے کفر و شرک وغیرہ ایسے ہیں کہ جب گرج و چمک ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ جب گرج ہوتی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر نہ مار دے، اور جب چمک ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیری ہو جاتی ہے تو اندھے رہ جاتے ہیں، یعنی ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور اپنے کانوں میں گرج و چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں کرک کے سبب موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر یہ لوگ آپس میں، اس میں ایک یہ بھی تفصیل میں آتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بھی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ خیر سے صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ اور مسلم کے اقدس میں دیں گے، تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس نام نے ثابت قدم رہے۔ ان کی حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بنایا ہے کہ جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ان پہ اثر نہ ہو جائے، یعنی گرج چمک کو قرآن بتایا گیا ہے، یہاں پہ بارش کو قرآن بتایا گیا جو انسان کے مومن کے دل کو سیراب کرتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں کہ کہیں قرآن کی تاثیر نہ ہو جائے ہم کو۔ یہ کاد البرق یخطف ابصارهم، بجلی یوں معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی بینائی لے جائے گی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے تو اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں تک ہماری 2 رکوع کمپلیٹ ہوتے ہیں۔